فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ظفر حسین مرحوم ابن رضا حسین مرحوم کی روح کے لیے ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صلوات محمد وعلیہ۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ جو ماں کے شکم کے باہر آیا ہے اسے قبر کے اندر جانا ہوگا۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر ہم نے تمہاری زندگی اتنی مضبوط بنائی ہے کہ موت تم کو مار نہیں ڈالتی، تم کو چھپا دیتی ہے، تم ہماری نظروں میں رہتے ہو، مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے احوال سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم تمہارا ٹیسٹ لیتے ہیں، تمہاری پریکشا ہوتی ہے، تمہارا امتحان ہوتا ہے، اور آخرت کی دنیا میں تم کو اس کی جزا ملے گی۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہے، جمی بھی ہے، تو آپ مسلمان ہیں، اور اگر اس بات میں آپ کو شک ہے تو پھر آپ کے اسلام میں شک ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ میرے زبان پر آ رہا تھا، مگر عین وقت پر میں نے اسے بدل دیا۔ سامنے کے لفظ یہ تھا کہ اگر آخرت پر آپ کا عقیدہ ہے، بہت سی غلط فہمیاں ایسی ہیں کہ جو پھیل گئی ہیں ہمارے۔ عقیدے کا ہندی میں انواد کیا ہوگا؟ آستھا۔ آستھا اسلام میں نہیں ہے۔ آستھا بیٹا اسلام میں نہیں ہے۔ آستھا کہتے ہیں بے سمجھے بوجھے کسی شے پر عقیدہ لے آنا۔ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، ہم بہت ہی جاہل آدمی ہیں، لیکن ہم مجلس میں جب آتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے تو کتابوں کو پڑھ کے آتے ہیں۔ ہم جو آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ ہماری بات نہیں ہے، جو ہمارے اجلہ علماء ہیں، بہت بڑے بڑے علماء، ان کی باتیں ہیں، وہ عربی و فارسی میں ہیں، ہم آپ کے سامنے اردو میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں عقیدہ نہیں ہے۔ لفظ عقیدہ بیٹا قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، نہ عقیدے کا لفظ ہے، نہ اعتقاد کا لفظ ہے، نہ معتقد، یہ روٹ ہی قرآن میں نہیں ہے۔ تو جو شے بے سمجھے بوجھے مان لی جائے وہ آستھا اور عقیدہ ہوتی ہے، جس کو پہلے سمجھا جائے بعد میں مانا جائے وہ ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہر جگہ، بیٹا ہم پر آپ اعتبار کریں، اب ہم بڈھے ہو چکے ہیں مگر ہمت ابھی ہماری جوان ہے، آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن میں ہر جگہ ایمان کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے آپ آج کل جو حالات ہو رہے ہیں سب آپ کے پیش نظر، گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔
ایمان اپنا مضبوط رکھیے۔ اب کچھ باتیں آپ کو بتا دیں۔ اللہ نے مغرور اور گھمنڈی لوگوں کو فقط مارا نہیں ہے، ذلیل کر کے مارا ہے۔ پہلے ان کو ان کی اوقات بتائی ہے، پھر ان کو ذبح و برباد کیا۔ مگر یہ اللہ کوئی بادشاہ سلامت تھوڑی، نہ ٹرمپ ہیں، نہ پرویز مشرف ہیں۔ بنیاد اسی رحم کے اوپر ہے۔ لیکن رحم ورحمتی بیٹا، ورحمتی وسعت کل شیء، تم ہر شے کا احاطہ کر سکتے ہو، اس کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کے لیے رحمت ہے، یہ مولا فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں ورحمتی تو نے کہا ہے کہ میری رحمت سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے۔ مگر ایک کیٹیگری وہ ہے جس کے لیے اس کی رحمت نہیں ہے، وہ ہے ظالم۔ ظالم کے لیے اس کی رحمت نہیں، اس لیے کہ وہ رحیم بھی ہے مگر عادل بھی ہے۔ اول توحید، دوسرے عدل، تو وہ اتیاچار کو برداشت نہیں کرتا۔ اتیاچار کرنے والے بھول جائیں کہ وہ معاف کر دے گا، بالکل نہیں معاف کرے گا۔ جھوٹ نہ بولیے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ چوری نہ کیجیے، مگر چوری ہو جائے تو توبہ کیجیے، معاف کر دے گا۔ لیکن ظلم اور اتیاچار ایک ایسی شے ہے کہ وہ اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، میں کیا آپ کے سامنے پیش کروں، 45 منٹ کا ٹائم ہے گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کیسے اپنے بندوں پر ظلم کرے گا؟ بھائی ہم نے تو پیدا کیا تم کو، ہم تم پر کیسے ظلم کریں گے؟ باپ اپنے بیٹے پر ظلم کرے گا، ماں اپنے بیٹے پر ظلم کرے گی۔ ماں باپ خلقت میں فقط وسیلہ ہیں، خالق نہیں ہیں۔ تو جب وسیلے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو جو اوریجنل پیدا کرنے والا ہے اس کے دل میں، اس دل تو خیر ہے ہی نہیں، اس کی روح میں، اس کے نفس میں کتنی محبت ہوگی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ مگر وہ ظلم کو معاف کرنے پر تیار ہے۔ ظالم کو وہ ذلیل بھی کرتا ہے، پہلے اس کی اوقات بتاتا ہے۔ دیکھیے ہم ایک مثال پیش کریں، ورنہ مثالیں تو بہت ہیں۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی ایک انسان ایسا گزرا ہے جو اتنا پاگل ہوا تھا، پیدا بھی ہوا، موت بھی یقین تھی اس کو، مگر کہتا میں خدا ہوں۔ قرآن میں انا ربکم الاعلی، آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب جو سب سے بڑا ہے، وہ پاک ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ وہ کہتا تھا، یہی لفظ وہ کہتا تھا۔ قرآن نے کہا بھائی حدیث تھوڑی ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار، یعنی وحدہ لا شریک میں ہوں۔ اللہ نے کوئی نوٹس اس کا نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا نوٹس؟ اب یہ تو شرک ہے، شرک کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ شرک معاف نہیں کریں، وہ یہاں تو معاف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے انا ربکم، وہ چپکا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر انا ربکم الاعلی پر اللہ ایکشن لے لیتا تو اس میں غرور پیدا ہو جاتا کہ میں بھی کچھ ہوں، آئی ایم آلسو سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں۔ بکتا رہا، ادھر سے کوئی ایکشن نہیں ہوا، نہ کوئی پولیس ایکشن ہوا، نہ فوج کا ایکشن ہوا۔ لیکن جب اس نے بے گناہوں کو قتل کرنا شروع کیا، بے گناہوں کو بیٹا قتل کرنا شروع کیا، تب اس کو اس کی اوقات بتائی گئی۔ کیا بتائی گئی؟ اپنے لشکر، بہت 400 برس تھا کم بخت، اتنا مرتا ہی تھا کہ جس تو بھائی 400 برس 400 ایئرس سے زندہ رہا ہے، نہیں مرتا تھا۔ ہمارے یہاں تو ظلم ظلم ظلم۔ تو اللہ نے اس کو اوقات بتائی، اپنے لشکر پر ناز ہے، اپنے گھوڑوں پر ناز ہے، اپنے سواروں پر ناز ہے، اپنے ہتھیاروں پر ناز ہے۔ ہم تجھے پہلے ذلیل کریں گے، ہمارا لشکر آئے گا مگر برشیاں لے کر نہیں آئے گا، نیزے لے کر نہیں آئے گا، گھوڑوں پر سوار ہو کر نہیں آئے گا، مچھروں کی شکل میں آئے گا، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری اوقات کیا ہے۔ ہم تیرے لشکر کو مچھروں سے تباہ کروا دیں گے۔ مچھروں کی ایک آندھی آئی اور پورے لشکر کو کھا گئی۔ یہ بھی لشکر کا تماشا دیکھ رہا تھا، یہ وہاں سے بھاگا، ایک مچھر نے اس کا پیچھا کیا۔ اب مچھر تیز ہوتا ہے نا، مگر اس کے پیچھے 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 آ رہا ہے۔ جب اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو وہ اس کی ناک میں داخل ہو گیا، ناک سے گھس کے دماغ میں آ کے بیٹھ گیا اور یہاں کاٹنا شروع کیا اس نے۔ اب مچھر جب دماغ میں کاٹے گا تو یہ سر پیٹا ہے، کیا کروں، ہائے کیا کروں، ہائے کیا کروں، ہائے مرا کاٹ، وہ درد کے مارے تڑپنے لگا۔
اس زمانے میں جو ڈاکٹر حکیم ہوتے تو ان کو بلایا گیا. میں کہا یہ مچھر آپ کے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا آپ کو کاٹ رہا ہے, اب اس کا علاج اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ آپ کے سر پر جوتے مارے جائیں تب یہ بھاگے گا نہیں. ایک مچھر نے ایک شہنشاہ کو جوتے کھلوا دیے اور وہ جوتے بھی نہ بچا سکے, مر گیا. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. اللہ ظلم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا, نہ اس نے کبھی کیا ہے, نہ آج کرے گا, نہ کل کرے گا. چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے کرسچن ہو, سب کو زندہ رہنے کا حق ہے, لیکن کسی کو ظالم ہونے کا حق نہیں. ایک مرتبہ سلوات بھیجیں آپ. اب میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بیٹا اللہ کو سلامت رکھے. دیکھیے آپ چھوٹے عمر مجھ سے, ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہوں, یقیناً زیادہ ہوں. میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ٹوک دیجیے گا, مجھے برا نہیں مانتا کبھی. ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے, علم ہمارے پاس ہے نہیں, ایجوکیشن ہمارے پاس ہے نہیں, تعلیم ہمارے پاس ہے نہیں. لوگوں سے ہم 12-14 سال سے کہہ رہے ہیں کہ زر دوزی نہ کرو, کامدانی چھوڑ دو. انہوں نے کہا بھائی مولانا ہم کیسے چھوڑیں, اس کا تو قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں زر دوز کر لے, قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں. کہا رسول اللہ کے زمانے میں 114 سورے تھے, اب 116 ہو گئے سورے, 2 سورے بڑھ گئے. ہم تو دیکھو کہ ایک سورہ کامدانی, ایک سورہ زردوزی, 2 سورے بڑھ گئے. نہ چھوڑیے آپ. اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ کے چاہنے والے بھیا, ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہم کو اللہ دیتا ہے, ہمیں آپ سے کچھ نہیں لینا دینا. کیا نتیجہ ہوا؟ فاقے ہو رہے ہیں, بیمار ہو گئے, علاج نہیں ہو پا رہا ہے. زیارت کے لیے تڑپنے, نہیں جانا چاہتے. عمرہ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر سکتے. حج کے لیے جانا چاہتے ہیں, نہیں جاتے. غریبی اسلام میں پسند نہیں کی گئی ہے. بکتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام غریب, بالکل نہیں غریبی پسند ہے, نفرت ہے. کہاں در فقر ان یکون کفر ہے بیٹا کہ نہیں, بتائیے. ان قریب تھا غریبی, پاورٹی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قریب تھا کہ اللہ اسے کفر قرار دے دیتا. آپ اگر غریب ہیں تو کفر کی سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, نکلیے یہاں سے. اللہ آپ سے کبھی ایسی بات نہیں کہے گا جو ممکن نہ ہو. غریب سے غریب آدمی بھی اٹھ کر کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. مستقل مزاجی, محنت, جہاں فشانی. ہم نے شاید کبھی عرض بھی کیا ہوگا, تازہ بات ہم یاد بات نہیں کرتا ہم نے کہاں کیا پڑھا ہے, کہاں تک یاد رکھا. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے تک, ارے آپ بھی روز ٹی وی تو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے, یا بیوی کو دیکھتے ہوں گے, ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے. بیوی ٹی وی ضرور دکھائے, ہم بھی دیکھتے ہیں بھائی, بیوی کو بھی دیکھتے ہیں, ٹی وی کو بھی دیکھتے ہیں. اس سے تبھی گھبراتی بیوی تبھی گھبراتی, ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں. ایک اشتہار آتا ہے ٹی وی میں, اصلی مسالے سچ سچ سچ, آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اصلی مسالے سچ سچ سچ, MDH. اس کی تعریف معلوم ہے آپ کو؟ ہندو اخبار نکلتا ہے, وہ ہندو نام ہے لیکن بہت اچھا اخبار ہے, ڈیلی پیپر ہے, بہت بڑا اخبار ہے ہندوستان میں, بڑے اخباروں میں شمار. اس کا اتہاس یہ ہے کہ یہ غریب آدمی تھا, پڑھا لکھا بہت تھا. بھائی قمر صاحب کتنا پڑھا لکھا تھا معلوم ہے آپ کو؟ 5واں درجہ پاس تھا یہ, 5th کلاس پاس. 5th کلاس پاس آدمی جاہل ہوتا ہے بھائی, وہ آتا ہی کیا ہے اس کو؟ 5th کلاس کیا پڑھایا جائے گا؟ کہ اسکول میں پڑھا نہیں تھا مگر دماغ تعلیم یافتہ تھا, دماغ میں نالج تھی, دماغ میں فکر تھی. اس نے بزنس پکڑی. واللہ آپ لوگ بزنس پکڑ لیجیے, نوکری چھوڑ دیجیے, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. بزنس پکڑ لیجیے, خدا کے لیے میری بات مانیے. مگر بزنس کے لیے جیسے اس نے محنت کی, اپنے ہاتھ سے سل پر بٹوں سے یہ مسالہ پیستا تھا, صاف صاف پوڑیاں بناتا تھا, محلے میں سپلائی کرتا تھا, خود جا کے محلے سے آگے بڑھا, پورے شہر مسالے پھیل گئے, اور آگے بڑھا صوبے تک. اب پوری دنیا میں اس کے مسالے جا رہے ہیں. MDH بڈھا ہو گیا بچپنے سے, آج بھی دیکھیے آتا ہے MDH, اصلی مسالے سچ سچ سچ. یہ مسالوں کی جو پڑیاں بنایا کرتا تھا بیٹا, محنت چاہیے, مشقت چاہیے. شروع میں ٹھوکریں کھائیں گے, آپ پریشان ہوں گے, ایڑی کا پسینہ سر پہ آ جائے گا. ہم کہا چھوڑیے نہیں بزنس کو, پکڑ رہیے. تب جب آپ اتنی وفاداری بزنس کے ساتھ دکھائیں گے, تب بزنس آپ کو کچھ دینا شروع کرے گی. سمجھ لو بیٹا, ہم سب تم کو بتا رہے ہیں, ہم کیا کریں اس کو. آج آپ بتاؤ بیٹا, 5واں درجہ پاس ہے,
5वीं کक्षा پاس ہے, آگے کچھ نہیں جانتا وہ, لیکن بزنس پکڑ لی. ہندو تھا مگر جیسے اس نے رسول کی بات سنی تھی کہ اللہ نے رزق کے 10 حصے بنائے ہیں, 10 پارٹس ہیں, 9 بزنس میں ہیں. پکڑ لیا اس نے بزنس کو. آپ لوگوں نے شاید یہاں بھی اخبار میں مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس وقت کتنی تنخواہ ہے اس کی؟ تنخواہ لے رہا اپنی کمپنی, بہت بڑی کمپنی بن گئی, کارخانہ بن گیا زبردست. 21 کروڑ روپے سال وہ تنخواہ لے رہا ہے, یعنی 2 کروڑ روپے مہینہ. یہ کسی حدیث کی کتاب میں لکھا کہ آپ کہیں گے یہ حدیث باطل ہے, کمزور ہے, ہسٹری ہے, یہ اتہاس ہے. 2 کروڑ تقریباً کچھ کم 2 کروڑ روپے مہینہ وہ تنخواہ لے رہا ہے. 2 کروڑ کم ہوتے ہیں, آپ کے بھی 2 کروڑ ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ محنت کے پیچھے اپنی پوری جان لگا دیجیے بزنس کے پیچھے, تو پھر بزنس آپ کو دینا شروع کریں گے. اسلام بالکل آپ کو غریب دکھانا نہیں چاہتا. توہین ہے, توہین ہے اسلام کے. لوگ کہتے ہیں کیا ہم بتائیں آپ سے بھائی, ایک بات ہم بتا دیں بیٹا, یہ مجلسوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اب ہے وے نہیں. آپ بیٹا ایران گئے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ, ان سے پوچھ لیجیے ایران میں انقلاب آیا کیوں جم گیا؟ قمر صاحب, ایران میں انقلاب آیا کیوں جم گیا؟ مصر میں آیا ختم ہو گیا, تونس میں آیا ختم ہو گیا, لیبیا میں آیا. جہاں اسلامی انقلاب آیا 2 دن ہچکیاں لیں اور ختم ہو گیا. ایران کیوں جمع ہوا ہے آپ کو بیٹا معلوم ہوگا. جو اور وجہوں کے ساتھ ساتھ بیٹا ہم کسی کے دشمن نہیں, نہ ہماری کوئی پارٹی ہے, سمجھیے ہماری کوئی پارٹی وارٹی نہیں ہے. ہم تو جو 3 کلمے کا کلمہ پڑھے ہم اس کے چاہنے والے, اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہاں شرط کیا ہے؟ سلام غیر عالم پڑھ سکتا ہے, نوحہ غیر عالم پڑھ سکتا ہے, اشعار غیر عالم پڑھ سکتا ہے, مگر منبر پر وہی جائے گا کہ جو عالم ہوگا. ہے کہ نہیں بتا؟ منبر پر وہی جائے گا کہ جو عالم ہوگا. منبر پر جب ایسے حضرات جاتے ہیں, ہم بھی ان کے دوست ہیں, ہم کوئی دشمن نہیں ہیں ان کے, ہم ان کی روزی تھوڑی بند کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی حل نکالنا پڑے گا ہم کو, کوئی حل نکالنا پڑے کہ وہ بھی فاقے نہ کریں مگر اپنی ذمہ داری کو. آج ہی بیٹا ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے, امامہ پہنے ہوئے تھے, ابا پہنے ہوئے تھے, جوان تھے, آئے تھے ہمارے پاس. کہنے لگے کہ میں نے سیریا میں عربی پڑھی ہے. ہمارے پاس اعتبار سے ایک آرٹیکل عربی میں لکھا ہوا تھا, چھپا موجود تھا. ہم نے کہا بیٹا پڑھو اس کو. جیسے گاڑی نہیں ڈریل ہو جاتی ہے, پہلے ہی لائن میں وہ کپڑے سے اتر گئے. ہم نے کہا بھائی نہ صحیح, آپ فارسی کا بھی ایک آرٹیکل ہم نے وہ دیا, کہنے لگے فارسی مجھے آتی ہے. ہم نے کہا بیٹا تو آپ کو آتا کیا بتائیے آپ. ہم نے کوئی توہین نہیں کی, ہم بتائے بھی نہیں کون تھے. امامہ پہنے ہوئے تھے, صورت سے اچھے معلوم ہو رہے تھے, ابا قبا پہنے تھے. ہم نے کچھ کتابوں کا نام لیے کہ اس کتاب کا نام, ہم نے پوچھا ان سے لما کے معنی کیا, ان کو لما کے معنی نہیں معلوم. بتاؤ, ایک لفظ کے معنی نہیں معلوم. جب اماموں کی یہ حال ہے تو جو ٹوپی والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے ہم نے آڑی ٹوپی رکھی کہ نہ ٹوپی نہ امامہ. بھائی ہماری ٹوپی آڑی ہے, مگر ہم باتیں سیدھی کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ہم کو خدا, ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے, کسی کی ہم توہین نہیں کرنا چاہتے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں. مگر ایران میں اصول یہ ہے کہ شاعری کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن منبر پر وہی جائے گا جو عالم ہو. اسی منبر سے انقلاب ایران آیا, اسی منبر نے بچایا ہے. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. اب لوگ کہتے ہیں آپ علم پر بہت پڑھتے ہیں. بھائی جو مرض ہوتا ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر آپ ایرا اسپتال جائیں گے, کسی کینسر کے مریض کے پاس جائیں گے تو آپ ٹی بی کا ذکر کریں گے بھائی, وہاں میادی بخار کا ذکر کریں گے, کس بیماری کے بھائی جو بیماری ہے اسی کا ذکر آپ کریں گے. ہماری قوم جو کبھی علم میں مشہور تھی اب جہالت میں مشہور ہے. اسی لیے ہم علم پر اتفاق رکھتے ہیں, کیونکہ رسول نے فرمایا ہے الجہل اصل کل شر والعلم اصل کل خیر. جتنی برائیاں ہیں وہ سب ایک جڑ سے پھیلتی ہیں جس کا نام ہے جہالت, اگیانتا. جتنی اچھائیاں وہ بھی ایک جڑ سے پھیلتی ہیں جس کا نام ہے گیان, نالج اور علم. اس لیے ہماری آپ سے گزارش یہ ہے, ابھی یہ ظفر حسین صاحب کی مجلس ہے, ان کے بیٹے ہم کو لے کر آ رہے تھے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اچھی حالت ہے ان کی. تو ہم نے کہا ہم مجلس کے مخالف نہیں, ہم شیعہ ہیں, وہابی نہیں ہیں.
مجلسیں ضرور کیجیے، علم ضرور اٹھائیے، تابوت ضرور اٹھائیے، امام باڑے میں ضرور جائیے، تبرک ضرور کیجیے، نظریں ضرور بانٹیے، مگر ایک پورشن آپ الگ کر دیجیے. دیکھیے بیٹا، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو آپ سمجھیں تو آپ کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. نیڈ آف دا ڈے. ہم کسی چیز کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ان سے کہا، خیر انہوں نے بتا بھی دیا. ہم نے کہا بیٹا آپ کم سے کم یہ کیجئے کہ اپنے والد مرحوم پہ ایصال ثواب کے لیے ایک بچے کی تعلیم کا ذمہ لے لیجیے بس. انہوں نے کہا ہم تو 2 بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم نے کہا پھر ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے. پھر ہم نے کہا کہ 2 بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا تولا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، خالی تولا نہیں ہوتا، اس کو ٹائٹ بھی رکھیے. پہلے کیسے ٹائٹ رکھے؟ ہم نے کہا اس کو بتا دیجیے کہ 80% سے نمبر تمہارے کم آئیں گے تو اسکالرشپ کینسل ہو جائے گا، وظیفہ بند ہو جائے گا. تب وہ ڈرے گا اور محنت کرے گا اور توجہ سے پڑھے گا. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. ڈرتے الگ ہم تھوڑا. دیکھیے گوشت بند ہو گیا، گوشت کی دکانیں بند ہوں گی، بھیا ہم کو پڑھنا پڑے گا ضرور. جو چھرے چلاتے تھے اب ان کے گھروں پر چھرے چل رہے ہیں. بے چینی دیکھیے، بے چینی. اب سنا ہم نے کہ مٹن بھی گڑبڑ ہو گیا. ہوا نہیں ہوا، ہم تو گوشت کھاتے نہیں بھائی. سنا ہم نے کہ مٹن بھی بند ہو گیا. یہ آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کا ایمان کمزور ہے. خالی بھائی قمر صاحب بیٹا ہمارے بچے ہوتے ہیں، خالی مٹن اور بیف بند ہوا، دنیا کی اور چیز تو بند نہیں ہوئی. کل بند ہوا تھا، آج مسلمان پریشان ہیں. بتاؤ بیٹا، تمہیں قسم ہے بیٹا بتاؤ. یہ اچھا ہمارے سامنے بیٹھے ماشاء اللہ. ایک مٹن، ارے مٹن بند ہو گیا، بیف بند ہو گیا، لاکھوں کروڑ چیزیں کھائیے آپ. ہم کھائی نا، ہم تو گوشت کھاتے بھی نہیں. لوکی کھائیے، ترئی کھائیے، کدو کھائیے، چیزیں اللہ نے نعمتیں پیدا کر رکھی. گوشت میں زہر ہو سکتا ہے، ان چیزوں میں زہر نہیں ہے. یہ صحتی صحت ہے. گرین ویجیٹیبلز یہ صحتی صحت ہے، کھائیے اس کو. پریشان یہ کریں وہ کریں. ساری ایک گورنمنٹ نے 2 چیزیں بند کر دی تو آپ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. بیٹا ایران میں 6 سال تک ٹوٹل بائیکاٹ. ہم ایران میں کوئی چیز جانے ہی نہیں دیں گے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ چلنے کی، نہ اوڑھنے کی، نہ بچھانے کی. آپ کب تھے ایران میں بتائیے بیٹا؟ کب تھے؟ بھول گئے؟ اچھا خیر آپ نے دیکھا ہوگا. آپ نے 6 سال پوری دنیا نے ایران کا بائیکاٹ کیا، مگر ان سے سب کچھ چھین سکے، ان کا ایمان نہ چھین سکے. آپ اپنے معبود کو پہچانیے. کہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے اللہ کو پہچانیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم نے امریکہ پر بھروسہ کیا، امریکہ تم کو دغا دے دے گا. روس پر بھروسہ کیا، روس دغا دے دے گا. فرانس پر. لیکن اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں. تو تم کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا تم تصور بھی نہ کر سکتے ہوں گے. صلوات بر محمد. ہم تو ہر سال آپ ہزار بھی زیارت کے لیے گئے ہوں گے اس بیچ میں. ہم تو تقریباً ہر سال ہی جاتے ہیں. اب تو سینکشن اٹھ گئے. ایران درخواست نہیں کی ہم مرے جا رہے ہیں، سینکشن اٹھائیے. ان کی بزنس فیل ہو گئی بھائی. کروڑوں اربوں ڈالر کا سامان ایران جاتا تھا، بھگتے وہ خود. ہاتھ جوڑ کے راستہ کھولا اور سب آ گیا. جو حضرات کے ہم سے پوچھ لیجیے کہ 6 برس ایران کی دکانوں میں ایک دکان کسی وقت بھی گاہکوں سے خالی نہیں دکھائی دی. نہ کہیں آپ کو خالی الماریاں لگی دکھائی دی، نہ سامان کی کمی، نہ گاہکوں کی کمی. اس لیے کہ ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہے. صلوات بر محمد وعلیہ. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. سوئیے گا نہیں. 35 منٹ اور ہے. 8 بجے شروع ہوئی، 8:15. ہاں
آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، 20 منٹ اور ہیں، 18-19 منٹ اور ہیں۔ دیکھیے، مذہب سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے، مذہب سے زیادہ بری بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ دو دھارا خنجر ہے بھائی، آپ دیر میں آئے ہیں، آج دیر میں آئے خیر، یہ ہم سے لڑ گئے تھے ایک دن کہ آپ نے مجلس میں دیر کر دی، ہم ٹوکا ان کو۔ خیر، یہ ماشاءاللہ بہت پابندی سے آتے ہیں، اللہ سلامت۔ مذہب خالی اچھا نہیں ہے، مذہب بہت خطرناک بھی ہے۔ مذہب اگر ہتھیار بن کر پولیٹیشینس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مذہب اگر خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ بھائی سمجھ لیجیے گا، ہم تقیہ میں بات کر رہے ہیں، ہم نے کھول دیا کہ ہم تقیہ میں بات کر رہے ہیں، کیا کریں بتائیے۔ اسلام کے بعد، رسول اللہ کے بعد، رسول نے خود بتا دیا، ہمارے حدیث نہیں، علیہ سنت کیا ہے کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر بادشاہت آئی، کاٹ کھانے والی بادشاہت آ گئی۔ وہ بادشاہت بھی لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھائے ہوئے تھی، وہی محمد رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، وہ بھی مسجدیں بنا رہے تھے، وہ بھی اذانیں دے رہے تھے، وہ بھی اقامت کہہ رہے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، مگر آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ ہم یہ نہیں کریں گے تو حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی، ظاہری باتیں بس۔ اسلام کی روح ہے خدمت خلق، اسلام کی یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے اسلام اس لیے بھیجا کہ سب کی مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اگر آپ کا دین سب کے لیے مصیبت بن گیا تو لعنت ہے ایسے مذہب کے اوپر، ایسے دین کے اوپر۔ ہمیں قرآن میں، قرآن تو تھوڑی چھوڑنا ہے، پڑھ لیجیے 25 جگہ یہ آتا ہے، یرید بکم اللہ الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مذہب کے ذریعے آسانیاں فراہم کرنا چاہتا ہے، مشکلوں سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اسلام اکیلا وہ دین ہے جو سوشل ریلیجن ہے، جو سماجی مذہب ہے۔ یہ سماج کو ٹھیک کرنے کے لیے کہیں غریبی نہ رہے، کہیں بیکاری نہ رہے، کہیں بیماری نہ رہے، کہیں مصیبت نہ رہے۔ اور اگر آپ مذہب کے لیے، مذہب کے ذریعے لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں، ان کو مصیبتوں مبتلا کر رہے ہیں، تو یہ مذہب نہیں ہے، مذہب کی صورت ہے، یا مذہب ڈیڈ مذہب ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ یہی ہوا۔ اب ہم آپ کو اتنا بتا دیں، بھائی حضرت مشکل کشا ہیں، انہوں نے، اگر آپ حضرت علی کے ایک جملہ روز یاد کر لیں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک جملہ فقط، جو نربلا کے آخر میں بہت سے جملے لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ کتاب ملتے ہیں، ایک جملہ آپ ایک جملہ بھائی آدھے منٹ میں یاد کر لیں اور اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کی بہت سی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ انہی جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے، صلوات دیں آپ دعا۔ پورا اسلام ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں آپ۔ ایک کے بجائے میں سوچ رہا تھا 2 جملے آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ جہاں انتہا پسندی دکھائی دے رہی ہو وہاں اسلام نہیں ہوتا، جہاں ایکسٹریمزم ہو، انگریزی بھی ہم نے کہہ دیا، وہاں اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام از اے مڈ وے ریلیجن، اسلام ہر جگہ درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے۔ لا تر الجاہل اما مفرطا او مفرطا، یہ مولا کا ارشاد ہے۔ جہالت کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ وہ تمہارے سامنے دین کو ایسے پیش کرے گا کہ یا افراط میں چلا جائے گا یا تفریط میں چلا جائے گا، یا اس سرے یا اس سرے۔ تو اسلام نہ اس سرے کا مذہب ہے نہ اس سرے کا مذہب ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا بھی تھا، شاید پڑھا ہوگا، پڑھتے رہتے ہیں اس کو۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کا ایک گروہ رسول کے پاس آیا، ذرا جھومتا ہوا، رسول سے کہا حضور سنیے، یاد رکھیے، یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب بخاری بھی 2 ہو گئی ہیں، ایک صحیح بخاری ہے، غلط بخاری۔ غلط بخاری دہلی کی جامع مسجد میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے، غلط بخاری دہلی کی جامع مسجد میں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہمارے یہاں بھی۔
کہ وہ آئے کہا کہ حضور یہ بتائیے آپ دن میں 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضور نے کہا 17 رکعت واجب ہے وہ پڑھتا ہوں، 34 رکعت جو نوافل ہے وہ پڑھتا ہوں، کبھی اور خاص موقع آتا ہے 2-4 رکعت اور پڑھ لیتا ہوں۔ کہا بس؟ بس۔ روزے کتنے رکھتے ہیں؟ کہا 30 دن رمضان المبارک کے، اور کو خاص ایام 20 اس میں روزے رکھتے ہیں، مہینے کے 3 دن، اور کو خاص دن ہوتا رکھ لیتے ہیں۔ کہا حضور کہیں آپ سرکار اجازت ہے کہ ہم کہیں رکھو؟ کہا حضور ہم تو آپ سے آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے حضور سے آگے بڑھ گئے۔ آپ 51 رکعت پڑھتے ہیں، ہم تو دن بھر نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں، ہم تو سال بھر روزے ہی رکھتے ہیں۔ حضور کا چہرہ سرخ، بہت کم ایسے موقع ہیں بھائی کہ جب حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھیے بیماری کہیں یہاں پہ تو نہیں پائی جاتی، اسلام نے دوا بتائی تو اس کی کوانٹٹی بتائی ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہونے پائے ورنہ زہر ہو جائے گی۔ یاد رکھیے بات۔ کہا تم ان نمازوں کے ذریعے قرآن کی مخالفت کر رہے ہو۔ کہا کیسے؟ قرآن نے کہا، فرمایا قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو بس میرے پیچھے پیچھے چلو، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہر عبادت کی لیمیٹیشنز ہیں، ہر عبادت کی ہر بندیاں، اس سے آگے نہ بڑھیے۔ بس اسی کے اندر میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ تو ایک مولا علی ہیں، آپ میرے کہنے سے جو لگا کہ آخر میں اور الگ سے بھی بہت ارشادات ہیں، گولڈن سینگس ہیں، اتنے تسلیم ہیں، 4-5 حرف لفظوں کے، اس کو پڑھیے۔ ہاں مولا کو مانتے نہیں، بے شک آپ مانتے ہیں، تو یہ کیسا ماننا کہ ان کی ذات کو مانیں گے ان کی بات کو نہیں مانیں گے؟ ایک حکیم صاحب ہم کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی آپ سے قدر کرتے ہیں، یہ بیماری اس کو نسخہ کا نالی میں ڈال دیا، اس کو قدر ہے؟ اگر آپ مولا کو مانتے ہیں تو ویسے مانیے جیسے مالک اشرف نے مانا۔ ابو ذر اتنے عظیم صحابی رسول کے، مگر وہ مولا کی جیسی اطاعت ویسی کیجیے، سلمان کی ایسی اطاعت کیجیے۔ اب ویسی نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کو غلاموں کی اطاعت کیجیے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ بھائیو ہمارا آپ چلاؤ ہے، ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ہم پڑھ کے ساری باتیں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ کبھی ہم کتابوں کا حوالہ دے دیتے ہیں، کبھی ہم کتابوں کا حوالہ نہیں، لیکن ہم اپنے دل کی بات نہیں کہتے، اپنے دماغ کی بات آپ سے کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دل کی بات نہیں، دماغ کی بات۔ اس لیے ہم کسی کے واللہ دشمن نہیں ہیں، سب کے مسائل ہم جانتے ہیں۔ جو ہزار ممبر پر تشریف لاتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کیسے عالم کو پابندی لیں، ہمیں پاور نہیں ہے۔ جو ہزار ممبر پر آتے ہیں کم سے کم وہ پڑھ کے آیا کریں، جو بات کہنا ان کو، تو اردو میں کتابیں ہیں بہت، انٹرنیٹ موجود ہے، اس سے پڑھ کے آیا کریں، تاکہ ممبر پر آپ ٹھوکر کھائیں گے تو پورا مجمع ٹھوکر کھا جائے گا۔ اور اگر ممبر پر آپ صحیح بات کہیں کہ یہ تو جانتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں سب صحیح پڑھ رہے ہیں، یہ ہے نا مسئلہ، تو خدا نخواستہ آپ کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جائے گا۔ تو ابھی ہم کو معلوم ہے کہ یہ مفتی گنج میں، ٹھیک ہے ہم کو پتہ بھی نہیں کون صاحب ہے، اس لیے غیبت کا سوال نہیں ہے، سنا ہے کہ انہوں نے مجلس میں کہہ دیا کہ قرآن میں سورہ منافقون ہے اور سورہ کافرون ہے ہی نہیں۔ منافقین تو 98، 98، 28ویں پارے میں ہے۔ بچے کو آپ پارہ ہم پڑھاتے ہیں، اسی میں سورہ کافرون موجود ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم۔ سورہ کافرون موجود ہے، آپ انکار کرنے پہ قرآن کھول کے پڑھ لیا ہوتا پہلے کہ سورہ کافرون ہے کہ نہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ بس ایک ارشاد مولا کا اور بتاؤں گا آپ کو، اور بس مصائب کے چند جملے آپ کی رحمت کرتا۔ ہم کو دیکھیے ہم اذان میں مجلس روک دیا کرتے تھے، مگر ہم کو سنی ہزار کا فتویٰ نہیں معلوم تھا۔ ابھی پرسنل بورڈ کی جلسے میں ہم کو معلوم ہے، بیٹا ہماری جہالت دیکھیے۔ پرسنل بورڈ کا جلسہ ہو رہا تھا، محلے سے اذان کی آواز آئی تو لوگوں نے کہا اذان ہو رہی ہے، رک جانے کا، یہ محلے سے اذان آ رہی ہے، سورہ قصہ ختم ہو گئی۔ مطلب یہاں اذان ہوگی تو جلسہ رکے گا، محلے سے اذان آئے گی تو نہیں رکے گا۔ ہم بھی اسی پر عمل کر رہے ہیں، صلوات پر محمد وعلیہ۔ محلے سے آ رہی ہم یہاں ہوتے تو رک جاتے۔ خیر، اب مولانا نے کیا فرمایا؟ مشکل کشا قمر صاحب، اللہ مولا مشکل کشا ہے، مشکل کشا، مشکل کشا۔
فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں تم کو سندیہ ہو جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بیٹا سنو، گرا میں باندھ دو. بڑی پیاری بات ہے. ابھی ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس اتنی عقل نہیں، سمجھ، ہم کنفیوز ہو گئے. اگر کسی مسئلے میں کنفیوژن ہو جائے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے کہ یہ غلط ہے، کہا اس کی ابتدا کو نہ دیکھو، اس کی انتہا کو دیکھو. اے بھائی قدر کیجئے، قدموں پر گر پڑیے، مولا قدموں پر گر پڑیے. اس کی انتہا کو دیکھو. اگر انتہا صحیح دکھائی دے رہی تو ابتدا بھی صحیح ہے، ورنہ بڑے سے بڑے گناہ کی ابتدا بہت بھولی بھالی اور معصوم ہوا کرتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا آپ کی؟ سمجھ میں آیا تو آپ جھوم رہے ہو. ہمیں وقت نہیں جھوم پھیلاؤں. اب میں آگے بتاتا ہوں. اللہ جب انتخاب کرے گا کسی انسان کا تو غلط انتخاب نہیں کر سکتا ہے. آدمی جب چنیں گے کسی کو، ہم کہیں نہیں صاف کیلاش ناتھ کاٹجو کا تو نام آپ نے سنا ہوگا. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ خالی کاجو سنا ہے، کاٹجو نہیں سنا. کاجو کھاتے ہیں نا آپ، اس لیے آپ کو یاد آیا ہوگا. کاٹجو بہت بڑا آدمی ہے، جسٹس چیف جسٹس تھا آج سپریم کورٹ کا. اس نے کہا کہ سنسد میں ہمارے جتنے ممبر ہیں 100% تو کرپٹ ہیں اور 50% کرمنل ہیں. جب خاطی انسان چنے گا تو خطا کاروں کو ہی سنے گا. دیکھیے ہم تو اخباروں میں چھپا بیان، ہم تو کہیں گے آپ کا آدمی ہے کاٹ جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 50% کرمنل اینڈ 10% کرپٹ. یہ کس نے چنا؟ آدمیوں نے چنا. اللہ جب چنے گا معصوم. بس اب آپ دیکھیں رسول کے بعد دو نظریے چلے. ایک فرقے نے یہ کہا کہ رسول کے بعد جیسے رسول کو چنا گیا ویسے ہی رسول کے جانشین کو بھی اللہ چنے گا، ہم سے کوئی تعلق نہیں اس کا. ہے نا ایک لین کہ رسول کے بعد کون ہوگا اللہ بتائے گا، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. اس کے بعد کون ہوگا اللہ. اس کے بعد آج تک اختیار جو ہے قیادت کا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے. ایک عقیدہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ امت کا فریضہ ہے کہ امت چنے خلیفہ کو. امت نے کیسے کیسے چنے، اور یہ تاریخ کو ہوش ہو جائیں گے. ہم کسی کوئی اختلاف کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی اختلاف بات نہیں کر رہے ہیں. بالکل جو اتفاقی باتیں ہیں. امت نے جن کو چنا اس میں ایک یزید بھی تھا جو دنیا کا سب سے بڑا کرمنل. اس میں عبد الملک ابن مروان بھی تھا جس کے ظلم و ستم کی انتہا نہیں. اسی میں یزید ابن عبد الملک بھی تھا، یزید ابن ولید ابن عبد الملک بھی تھا. یہ بھی بادشاہ تھا، یہ بھی خلیفہ ہے. خلیفہ 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 کا کہ دنیا اب ان خلیفہ کرتا ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ عاشق مزاج تھے. کسی کو دیکھا پھسل گئے، قابو میں نہیں رہتے تھے. ان کی ایک بہت کنیز حسین کنیز تھی، اس سے باغ میں کھیل رہے تھے. کہ بیٹا پڑھو. انگور کا ایک دانہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک دانہ یہ اس کے حلق میں انگور ڈالتے تھے، وہ کھاتی تھی. وہ ان کے بھاڑے سے حلق میں کرتی تھی، یہ کھاتے تھے. ایک دفعہ جو اس نے انگور پھینکا، میں تو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، تم نے پڑھا ہوگا بیٹا. ایک دفعہ جو انہوں نے حلق پھینکا، انگور پھینکا، حلق نہیں پھینکا. استغفر اللہ. انگور پھینکا تو وہ جا کے حلق میں اٹک گیا. اس نے 2-4 سسکیاں ٹے ہو گئی. آپ پڑھیں گے بیٹا ممبر پر ہم کیسے پڑھیں آپ کے سامنے، ممبر پر ہم کیسے پڑھیں آپ کے سامنے. وہ کیا بدماشی دنیا میں کسی نے نہیں کیا، دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا. مر گئی، اس کی لاش کے پاس سے نہیں ہٹ رہا ہے. مر گئی، قصہ ختم. بیٹھا ہوا اس کی لاش کے پاس، صورت دیکھ رہا ہے کتنی پیاری تھی. ارے کھلتی ہوئی کلی تھی یہ. اسی ڈیڈ باڈی سے اس نے ریپ کیا. کس نے کیا بتاؤ؟ تم کو میں قسم سے بتاؤ کس نے کیا. اسی مردے کے ساتھ اس نے بدماش نے کمبخت کمینے نے زنا کی. اور جب وہ لاش سڑنے لگی تب اس کو دفن کیا. یہ کس کے چنے ہوئے ہیں؟ انسانوں کے. اللہ نے چنا علی کو، حسن کو، حسین کو، زین العابدین کو، محمد باقر کو، جعفر صادق کو، موسیٰ بن کاظم کو. ان میں دنیا کے جو ان کے بدترین دشمن تھے وہ کوئی یہ بتا دیں.
اللہ جب چنے گا تو بے عیب کو چنے گا، انسان جب چنیں گے باعیب کو چنیں گے۔ صلوات بر محمد۔ بس آج شب شہادت ہمارے ساتھ میں امام، کیا جرم تھا امام کا؟ ہر وہ تدبیر جو ممکن تھی وہ کی گئی کہ امام کی کوئی غلطی پکڑ لی جائے۔ معصوم سے غلطی کہاں ہو سکتی ہے؟ غلطی نہیں پکڑی گئی۔ سنا ہوا واقعہ آپ کے سامنے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ بغداد میں ایک بہت ہی خبیث انسان تھا سندھ بن شاہق، اس کے قید خانے میں امام ہیں، 9 برس گزارے ہیں، 9 برس۔ ایک بے انتہا اتی سندر لڑکی کو پکڑا گیا، اس کو بہت انعام و اکرام دیا گیا، بہت سجایا بنایا گیا۔ وہ قید تنہائی تھی امام کی، ایک کوٹری میں بیچارے امام قید تھے، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے جس کے پاس تھے اس کے پاس ایک شخص آیا کہ وہ اتنا ظالم تھا، اتنا سندھی تھا، تو کہا کہ امام کہاں ہے؟ کہا دیکھ لو یہ کیا ہے؟ کہا مجھے تو ایک سفید چادر دکھائی دے رہی ہے۔ اتنا کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے کہ جسم و چادر میں فرق نہیں ہو پا رہا۔ خیر یہاں وہ اس کو داخل کیا گیا رات کے اول حصے میں، ابتدائی شب میں، اور اس سے کہا گیا کسی بھی صورت سے، دیکھو یہ تمہارے جال میں تو پھنسیں گے نہیں، بس اتنا کرو کہ چیخنے لگنا، جب چیخنے لگو گی، جب دیکھی کمینوں کو، ذلیلوں کو، کتوں کو، کہا تم خالی چیخنے لگنا، ہائے 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 ہائے، ہم دروازہ کھول دیں گے، تم کہنا کہ یہ ہم کو بری نیت سے دیکھ رہے تھے، قصہ ختم ہو گیا، بھائی اتنی تمہاری ڈیوٹی کر دیا آپ۔ خود اس حسین و جمیل عورت کا بیان جب صبح قید سے چھڑا کر دربار میں نہیں کہا، ہم نے کس لیے بھیجا تھا تجھ کو؟ جب لوگ داخل ہو دروازہ کھول کے صبح کو دیکھا، اب اس عورت کے جانے سے پہلے ایک سجدہ کرنے والا تھا، اب 2 سجدے کرنے والا۔ اس نے امام پر اثر نہیں کیا، امام کے کردار نے اس پر اثر کیا، اور سجدے میں پڑھی گئی امام کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گئے تو چیخنے لگے لوگ، ہم نے اس لیے تجھے بھیجا تھا، پکڑ کے لائے دربار میں، مارا پیٹا۔ کہا ہم کیا کریں، ہم تو ساری نیتیں کر کے گئے تھے، سارا بناؤ سنگار کر کے گئے تھے، مگر ہم جب گئے امام کو ابھی تک راغب کرنے کے لیے تو امام کی سجدے میں آواز آ رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب میں نے اللہ دیکھیے اس کا عورت کا بیان ہے بیٹا، اس عورت کا بیان ہے، وہ کہتی کہ حالی امام تھوڑی کر رہے تھے، جب امام کہتے سبحان اللہ تو آسمان سے جواب آ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کردار نے مجھ سے یہ کردار کہاں ہے؟ کردار کہاں ہے؟ ایک اور خلیفہ صاحب تھے عباسی اموی، وہ بھی دیوانے تھے۔ ایک کنیز کے ساتھ، بھائی ابھی واقعہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، ابھی پڑھ کے ہمارے گھنٹہ پہلے، ایک کنیز وہ بھی عاشق تھے، رات بھر اس کے ساتھ زنا کیا۔ بیٹا سن لو، یہ خلفاء ہیں، یہ خلفاء مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، رات بھر اس کے ساتھ ریپ کیا، صبح کو اسے عبا پہنا دی، قبا پہنا دی، اب ماما باندھ دے کر جا نماز پڑھا لوگوں کو۔ اس کنیز نے اسی نشے کے عالم میں نجس حالت میں آ کے مسلمانوں کو نماز پڑھائی، مسلمان یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ عورت پڑھا رہی کہ مرد پڑھا رہی۔ یہ ہے خلافت کا حشر۔ پڑھیے تو تاریخ الخلفاء پڑھیے، آپ ہوش آپ کے اڑ جائیں گے۔ اس لیے ہم اختیار صرف اللہ کو دیتے ہیں کہ رہنما بنانا صرف اللہ کا کام ہے، ہم کو یہ اختیار نہیں دیا۔ بس عزیزوں مجلس ختم، آخر امام کو جب کچھ نہ بن پڑا تو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ امام کو معلوم تھا، انگور بھیجے گئے، امام نے انگور کھانے سے انکار کیا، کہا کھائیے، مجبور کیا گیا۔ امام نے ایک انگور اٹھا کے سامنے کتا کہیں پہ بیٹھا تو سامنے ڈال دیا، اس نے کھایا، مر گیا۔ کہا دیکھو میں جانتا ہوں یہ زہر ہے، یہ انگور تو مجھے کھلا رہے ہو، میں بچوں گا نہیں۔ وہی ہوا کہ امام کو زبردستی وہ انگور کھلایا گیا اور امام کی شہادت ہو گئی تھی اس سے دن۔ بس عزیزوں، ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کو غسل، کفن، نماز صرف امام دے سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔
امام رضا تشریف لائے، آ کر اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو غسل کیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، اور جس پوزیشن میں ضروری ٹکڑا جس پوزیشن میں لاش تھی اسی پوزیشن میں لاش کو کر دیا، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ اب ایک روایت ہے، یہ آیت اللہ مطہری نے لکھی ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس کو، بہت معتبر عالم تھے۔ ایران سے کچھ لوگ 8-10 شیعہ آئے تھے اس زمانے میں سفر کرتے ہوئے امام کی زیارت کے لیے، موسیٰ کاظم کی زیارت کے لیے۔ کن عالم وہ بیچارے پریشان حال آئے، اور آنے کے بعد جو نگہبان تھا اس سے کہا کہ ہم امام کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم امام کی زیارت کرا دو بس، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، وہ کم وقت جانتا تھا۔ کہا ٹھہرو ٹھہرو، ابھی ہم زیارت کراتے ہیں، ابھی ہم زیارت کرتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد، اب میں کیا کہوں، 4 مزدوروں کے کاندھوں کو ایک امام طیب و طاہر کا جنازہ قید خانے سے یا گھر سے باہر آ رہا تھا، تب اس مولون نے کہا یہ تمہارے امام کا جنازہ جا رہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو بیچارے ایران سے پاپیادہ آ رہے ہوں گے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے، انہوں نے جب امام کے بجائے امام کے جنازے کی زیارت کی ہوگی تو ان کا حال کیا ہوگا۔ بس وہ جنازہ لا کر بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا گیا، اور انتہائی میں ان الفاظ دو انتہائی توہین آمیز طریقے پر امام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فلاں 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 کی میت ہے۔ بعض روایتیں بتاتی، میں نے پڑھا، بعض 3 دن تک امام کا جنازہ بغداد کے پل کے اوپر پڑا۔ آخر ایک آدمی کے دل میں جو عباسی خان سلیمان، وہ اترا نیچے، اترا کہ یہ آل رسول ہیں، ان کی یہ توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لے گیا اور بڑے اہتمام اور بڑی عزت و شان کے ساتھ امام کی قبر وہاں بنائی جہاں آج کاظمین ہے، اور کاظمین کا جو شاندار روضہ ہے وہاں پہ کتنے لوگوں کی مرادیں وہاں بناتی ہیں۔ بہت قاضی الحاجات امام کا لقب ہے، امام موسیٰ کاظم۔ مگر میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور کروں گا کہ امام کی یہ توہین امام کا فرزند برداشت نہ کر سکا۔ میں بتا رہا ہوں، آپ نے کبھی نہیں متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ آپ ایران جائیے، میں آج بتا رہا ہوں، جب امام رضا کی وفات شہادت کا وقت آیا ہے تو آپ نے وصیت کی کہ میری قبر بنائی جائے ہارون کی قبر کے برابر ذرا اوپر کر کے۔ لوگ سمجھے نہیں، وہ سمجھے کہ مولا کو بڑی عقیدت اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہارون کے برابر قبر بنائی جائے، لیکن حشر کیا ہوا اس قبر کے بنانے کا؟ یہی میں کہتا ہوں، امام کی فراست تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ زمانہ گزر گیا، آج مولانا تشریف فرمائے جو زائرین ان سے آپ پوچھئے کہ جو بھی زائر جاتا ہے امام کی قبر کی زری کی زیارت کرنے کے لیے، وہ گزرتا ہے اسی قبر کے اوپر سے بر ہارون و مامون لعنت، بر ہارون و مامون لعنت، بر ہارون و مامون لعنت۔ یہ لعنت کا توق ہے کہ جو لاکھوں مرتبہ روز ان کم بختوں کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی۔ کہاں گیا وہ ہارون؟ کہاں گیا وہ مامون؟ کہاں گیا وہ منصور؟ کہاں گیا وہ مہدی؟ امام کا روضہ جا کر دیکھیے مشہد مقدس میں، امام موسیٰ کاظم کا، خود امام موسیٰ کاظم کا روضہ کتنا شاندار ہے، اور کتنی مرادیں لوگوں کی بر آتی ہیں اس مقام کے اوپر، مطلب کیا ہے۔ مگر بس ایک بات ہے، میں اپنے امام سے فریاد کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں، مولا آپ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ امام کی شہادت کہاں ہوئی؟ بغداد میں۔ مدینہ کہاں؟ بغداد کا زمانے ہوائی جہاز تھوڑی تھے، مگر آپ امام کے جنازے کے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ امام کو سکون ملا ہوگا، لیکن میرے مولا ایک مظلوم وہ بھی ہے جس کی لاش کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے سے چند کر دور پڑی ہوئی ہے، بیٹا حسرت سے دیکھ رہا ہے، میرا بابا جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير۔ آپ رات بارگاہ الہی میں تحریم کے وسیلے سے دعا فرمائیں کہ پڑھنے والے بہت سے موقع آئے ہیں جب ہم پر مصیبتیں پڑی ہیں، آج پھر ہم پر مصیبتیں پڑ رہی ہیں، ہم تیری بارگاہ میں نہیں مظلوموں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ان مصیبتوں سے ہم کو نجات دے دے برحمتک یا ارحم الراحمین انک علی کل